بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ بولی، یہ زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے ہمیرا، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مکوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپتی باندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہے الگ رکھیں اور جسے چاہے اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ کی منشا پر موقوف تھا، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حیہ اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رکابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئی تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پہ رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के ऊँट के पास गए और हज़रत हफ्सा को सलाम किया। रात भर के सफ़र के बाद पड़ाव का वक्त आया तो हज़रत आयशा आपसे दूर रह गई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा तो ना कर सकती थी, इसलिए ज़मीन पर उतरते ही अपने पाँव उखड़ घास में डाल दिए जिसमें सांप बिच्छुओं का बसेरा होता है, और रंज के बायस दुआ करने लगी, ऐ रब, डसने के लिए मुझ पर कोई सांप बिच्छू ही मुसल्लत कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक ज़ौजा हज़रत आयशा के पास थे। इतने में एक दूसरी बीबी हज़रत ज़ैनब ने खाने में रकाबी भेजी। हज़रत आयशा ने जिनके यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे लाने वाले खादम के हाथ पर एक ज़रब लगाई तो रकाबी गिरकर टूट गई। आपने रकाबी के टुकड़े और गिरा हुआ खाना इकट्ठा किया और फरमाया, तुम्हारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन को रश्क आ गया था। खादिम को रोककर आपने घर से नई रकाबी देकर रुखसत किया। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात सोते वक़्त मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम मुझे इस रात रब की इबादत की इजाज़त देती हो? मैंने कहा, वल्लाह, मुझे आपका कुर्ब पसंद है, ताहम मैं आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और रो रो कर कुरान पाक की तिलावत की, हत्ता कि आपके कंधे मुबारक भीग गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर तिलावत करते रहे, हत्ता कि आपके पहलू आंसुओं से तर हो गए। फिर लेट कर तिलावत की और रोते रहे, हत्ता कि ज़मीन तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हु आए तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, क्या अल्लाह ताला ने आपके आइंदा और गुज़श्ता के तमाम गुनाह माफ़ नहीं कर दिए? फरमाया, बिलाल, फिर मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? अल्लाह ताला ने मुझ पर इस रात ये आयत नाज़िल फरमाई, यानी आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, दिन रात की गर्दिश में अहले अक़ल के लिए निशानियाँ हैं, जो अल्लाह का ज़िक्र खड़े बैठे हैं और लेटे हर हाल में बजा लाते हैं, और वो ज़मीन व आसमान की पैदाइश पर गौर व फ़िक्र करते हैं और कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बातिल पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमें आग के अजाब से निजात अता फरमा। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।